جب اہل بیت بے سرو سامان ہو گئے، گھر لٹ گیا حواس پریشان ہو گئے، خیمے سے بچے لے کے کھلے سر نکال پڑے، جلتی ہوئی قناتوں سے باہر نکال پڑے، جب اہل بیت بے سرو ماں کہتی تھی کیا مسائل جھیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا مسائل جھیلے ہوں گے، میں تو نہیں کیا ملائک کھیلے ہوں گے، یہ رات اندھیری وہ ڈرانا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے، ماں کہتی تھی کیا ابن اسد اللہ کا دربار ہے یہ، ابن اسد اللہ کا دربار ہے یہ، مجلس نہ سمجھتا ہے گلزار ہے یہ، پہلے جرے است نظر کا مزدور، پھر چاہے جو لے سخی کا دربار ہے یہ، ابن اسد اللہ کا حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسن کو، حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھال رہی تھی عبا کے دامن
ناصرہ تھا کوئی چاہے کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کے چلے نعرے صلوات اس طرح پر ہے رقم 92 شبیر کا حال اس طرح پر ہے رقم 92 شبیر کا حال وقت رخصت یہ کیا شاہ شہیداں سے ملال عزم معراج ہے رضوان ہے چہنے کے خزان میرا یہاں کون ہے اس کا بھی ہے کچھ تم کو خیال آئے ہاشمی ہوں نہ قریشی ہوں نہ سیدانی ہوں میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں ہائے ہوں گی سیدانیاں سب تو وہ محمل میں سوار بانوے شاہ کو لے پردہ کریں گے اسرار کون ہوگا میرا یہ ہے عابد بیمار پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار پردرد یوں رہی میری تیری صورت کے نثار ہائے چپ ہو کچھ تو میرے باپ سے فرمائے جا مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا مرکز شاہ نجف پر مجھے بٹھلائے جا ہائے پوچھو میں کہ کو تو اس گھر میں عدالت ہوئی خاک ملی سسرال وہ جس پر کی نبوت ہوئی خاک پائے فرزند وہ جن پر کی امامت ہوئی خاک تجھ سا شوہر ملا جس پر کی مصیبت ہوئی خاک تجھ سا شوہر ملا جس پر کی نبوت ہوئی خاک ہائے تجھ سا شوہر ملا جس پر کی مصیبت ہوئی خاک ہائے بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے نو اماموں کے جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے نو اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے اس طرح پر ہے علی کا شعر ہے اس کی کوئی مثال نہیں علی کا شعر ہے اس کی کوئی مثال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلوں میں ڈھال نہیں کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلوں میں ڈھال نہیں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی عزیزی خزانے میں اتنا
کیا فاطمی ہے، وہ کیا ماتمی ہے، جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے۔ نہیں بات میری حدیث نبی ہے، علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے۔ ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے امامت ادھوری۔ ولایت ادھوری، شرافت ادھوری، علی کے بنا ہے امامت ادھوری۔ ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی، علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے۔ تم عزم خدا سے مدد مانگتے ہو، تم مجرم ہو وہ سب کے گھر جھانکتے ہو۔ تم عزم خدا سے مدد مانگتے ہو، تم مجرم ہو وہ سب کے گھر جھانکتے ہو۔ مدد جو ولی سے نہیں مانگتا ہے، اسے بے سہارا خدا چھوڑتا ہے۔ جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، جو بول پائے سرے دار کوئی ہے ہی نہیں، مثال میثم تمار کوئی ہے ہی نہیں، مثال میثم تمار کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ فرار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں، مگر فرات کے اس پار کوئی ہے ہی نہیں۔ عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی، عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں، عرق عرق ہے جبین ستم کے لشکر کی، جری سے لڑنے کو تیار کوئی ہے ہی نہیں۔ فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، فرات شیر کی ہیبت سے ہو گئی خالی، چلائیں کس پہ اب تلوار کوئی ہے ہی نہیں، چلائیں کس پہ اب تلوار کوئی ہے ہی نہیں۔ اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں، اٹھا کے رکھا ہے 1400 سال سے پرچم، تمہارے جیسا علمدار کوئی ہے ہی نہیں۔ جہاں جہاں پہ ہے مجلس وہاں وہاں پہ ہے یہ، جہاں جہاں پہ ہے مجلس وہاں وہاں پہ ہے یہ، بطول جیسا عزادار کوئی ہے ہی نہیں، بطول جیسا عزادار کوئی ہے ہی نہیں۔ عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے، عزائے شہ کے تبرک پہ ان کو پالا ہے۔ ہماری نسل میں غدار کوئی ہے ہی نہیں، ہماری نسل میں غدار کوئی ہے ہی نہیں۔ علم یہ کہہ کے نبی نے علی کو سونپ دیا، علم یہ کہہ کے نبی نے علی کو سونپ دیا، جہاں میں حیدر کرار کوئی ہے ہی نہیں، جہاں میں حیدر کرار کوئی ہے ہی نہیں۔ علی کا نفس ہے اس درجہ قیمتی باعث، علی کا نفس ہے اس درجہ قیمتی باعث، سوا خدا کے خریدار کوئی ہے ہی نہیں، سوا خدا کے خریدار کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا یہ حضرت یوسف نے کہ جون کے جیسا، کہا یہ حضرت یوسف نے کہ جون کے جیسا، پکارا مصر کا بازار کوئی ہے ہی نہیں، پکارا مصر کا بازار کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کچھ اس جلال سے بولی بطول کی بیٹی، کچھ اس جلال سے بولی بطول کی بیٹی، لگا کے برسر دربار کوئی ہے ہی نہیں، لگا کے برسر دربار کوئی ہے ہی نہیں۔ اگا کے رکھا ہے، اگا رہا ہے سینہ پر شہادتوں کے گلاب، اگا رہا ہے سینہ پر شہادتوں کے گلاب، حسین جیسا زمیندار کوئی ہے ہی نہیں، حسین جیسا زمیندار کوئی ہے ہی نہیں۔ دیے بجھا کے بھی ان کو پرکھ چکا اسلام، دیے بجھا کے بھی ان کو پرکھ چکا اسلام، صفِ حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں،
صفِ حسین میں غدار کوئی ہے ہی نہیں، یہ بدحواس کمینے یہ شاہ کے قاتل، یہ بدحواس کمینے یہ شاہ کے قاتل سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ رہے تھے کہ مختار کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، خدا کا شکر جہنم یہ دے رہا ہے صدا، یہاں پہ شہ کا عزادار کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پہ شہ کا عزادار کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس نبی ہیں علی ہیں زہرا ہیں، ہمارے پاس نبی ہیں علی ہیں زہرا ہیں، ہمارے پاس نبی ہیں علی ہیں زہرا ہیں، مگر تمہارا مددگار کوئی ہے ہی نہیں، مگر تمہارا مددگار کوئی ہے ہی نہیں۔ جہان ڈھونڈ چکا ہے یہ شرع نقوی، علی کے جیسا خریدار کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ اندھیرے ایک طرف اجالے ہیں، ادھر یزید ادھر سب حسین والے ہیں، اندھیرے ایک طرف اجالے ہیں، ادھر یزید ادھر سب حسین والے ہیں۔ حسین نے شب عاشور جو بجھائے تھے، کہ حسین نے شب عاشور جو بجھائے تھے، اسی چراغ کے ہر سمت یہ اجالے ہیں، اور یہ مجلسوں کے تبرک کو کھا کے پلتے ہیں، ہمارے بچے فرشتوں سے بھی نرالے ہیں، یہ مجلسوں کے تبرک کو کھا کے پلتے ہیں، ہمارے بچے فرشتوں سے بھی نرالے ہیں، اور جو مجلسوں کے تبرک کو کہہ رہے ہیں حرام، بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو مجلسوں کے تبرک کو کہہ رہے ہیں حرام، بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ کہ ادھر لبادے الگ ہیں ادھر لبادے الگ، ادھر لبادے الگ ہیں ادھر لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، کہ ادھر لبادے الگ ہیں ادھر لبادے الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ، لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے۔ کہ مشکل میں نعرے سلوات، کہ ہر مرض لافتہ کی دعا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، اور پچھتائے گا محشر میں یہی کہہ کہ مولوی کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین۔ مصائب کے پیش ہیں کہ رونے والوں ہے یہ گھڑی شورشن کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی، کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں، رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا، لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا، اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا، بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا، رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کی چین کا، سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین کا، جتنے بھی ٹکڑے مل گئے سب چن لیے گئے، آج
آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے، بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، ہائے توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں، لوٹی ہے ایسے لاش غریب و دیار کی، گھوڑے سے پہلے لاش کی پامال کی گئی، پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی، یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی، بے احترامی کی ہے زہرا کے چین کی، انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین کی، انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین کی۔ کہ جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص مجلس سرور میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، تو علی کے بیٹے اجازت نہ دے تو اے شوکت، علی کے بیٹے اجازت نہ دے تو اے شوکت، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا، کبھی ہیرا نہیں ہوتا، اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا، کبھی ہیرا نہیں ہوتا۔ تو اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور، اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور، تو پھر سجاد کے خطبوں سے سناٹا نہیں ہوتا، اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دشت میں سرور تو پھر سجاد کے خطبوں سے سناٹا نہیں ہوتا۔ تو کہا عابد نے او اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم، کہا سجاد نے، کہا عابد نے او اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم، نسب و پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا، نسب و پست جس کا۔ جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا، جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا، سامعین کا چہرہ نسل کا پتہ دے گا، جب کوئی سرے منبر کربلا سنا دے گا، جب سمجھ میں آئے گی وضع بغض حیدر کی، جب سمجھ میں آئے گی وجہ بغض حیدر کی، اپنی ماں کو ہر مفتی دل سے بد دعا دے گا، جب کوئی سرے منبر صلوات اے بوذر و سلمان بلا لے علی کو، بلا لے علی کو، اے بوذر و سلمان بلا لے علی کو، بلا لے علی کو، اے بوذر و سلمان بلا لے علی کو، ارے ہونا نہ پریشان بلا لے علی کو، بلا لے علی کو، یہ ماتم شبیر رکا ہے نہ رکے گا، رکا ہے نہ رکے گا،
अरे रोके कोई शैतान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। अरे हैदरे, अरे सलवार। अगर तुमको परखना है कि हैं कितने हलाले, कि हैं कितने हलाली, गर तुमको परखना है कि है कितने हलाली, अरे हो जाएगी पहचान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। सलवार। गर तुमको परखना है कि हैं कितने हलाली, कि हैं कितने हलाली, गर तुमको परखना है कि है कितने हलाली, अरे हो जाएगी पहचान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। औलाद उमैया कि अगर सर को उठाए, अगर सर को उठाए, औलाद उमैया की अगर सर को उठाए, अहमद का है फरमान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। मोहतरमा कोई ऊंट पे आए जो जमल में, आए जो जमल में, मोहतरमा कोई ऊंट पे आए जो जमल में, तुम करते हुए ऐलान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। गैरों की भी काम आते हैं हरदम मेरे मौला, हरदम मेरे मौला, गैरों के भी काम आते हैं हरदम मेरे मौला, ये मेरा है ईमान, बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। सबसे पहले 4 में से इमाम ज़माना के हवाले से कि महसूस ये होता है नुसरत के सदफ में, महसूस ये होता है नुसरत के सदफ में, अनवार की बारिश तो हुई दुर नहीं आया, अनवार की बारिश तो हुई दुर नहीं आया, इस सरसए गैबत का सबब ये तो नहीं है शब्बीर की नुसरत को अभी हुर नहीं आया, इस सरसए गैबत का सबब ये तो नहीं है शब्बीर की नुसरत को अभी हुर नहीं आया। हज़रात, मैं मौलाना की पेशखानी कर रहा हूँ और इसके बाद क़याम अब मंजिल को खिताब करेंगे। हो सकता है एक आध शुरा कराम पढ़ें, तो जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा है वो अगर अंदर आ जाएं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हम थोड़ी ना कहते, ये मेंबर कहलवाता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले कि करबला की जंग में कानून बदला जाएगा। नहीं भाई साहब, करबला की जंग में कानून बदला जाएगा, पहले बूढ़े जाएंगे आखिर में बच्चा जाएगा। करबला की जंग में कानून बदला जाएगा, पहले बूढ़े जाएंगे आखिर में बच्चा जाएगा। तो परचमे अब्बास जब काबे पे लहरा जाएगा, परचमे अब्बास जब काबे पे लहरा जाएगा, तुरबते बिनते अली तक उसका साया जाएगा। परचमे अब्बास जब काबे पे लहरा जाएगा, तुरबते बिनते नबी तक उसका साया जाएगा। तो बाबे जन्नत से हटो रिजवान, मैं हूँ मातमी। बाबे जन्नत से हटो रिजवान, मैं हूँ मातमी। अरे घर में आने के लिए क्या तुमसे पूछा जाएगा? बाबे जन्नत से हटो रिजवान, मैं हूँ मातमी।
घर में आने के लिए क्या तुमसे पूछा जाएगा? सलवात भेज दे मोहम्मद वाले में। और 2-3 शेर उसके बाद मौलवी के अज़मत तमाम कि सज्जाद की, ज़ैनब की, अलमदार की आवाज़। नहीं भाई, सज्जाद की, ज़ैनब की, अलमदार की आवाज़ एक जैसी है इस सारे परिवार की आवाज़। सज्जाद की, ज़ैनब की, अलमदार की आवाज़ एक जैसी है इस सारे परिवार की आवाज़। पहचान ली जब आबिदे बीमार की आवाज़। शिद्दत कर रहा हूँ कि पहचान ली जब आबिदे बीमार की आवाज़। फिर कब्र में निकली है अज़ादार की आवाज़। फिर कब्र में निकली है अज़ादार की आवाज़। एक और अली खाने काबा में है आया, शक होते हुए आई है दीवार की आवाज़। एक और अली खाने काबा में है आया, शक होते हुए आई है दीवार की आवाज़। तो सज्जाद तो आकर अभी खामोश खड़े हैं। सज्जाद तो आकर अभी खामोश खड़े हैं, क्यों बैठ गई शाम के दरबार की आवाज़। सज्जाद तो आकर अभी खामोश खड़े हैं, क्यों बैठ गई शाम के दरबार की आवाज़। खुम के लिए अल्लाह ने फितरत को है बदला। खुम के लिए अल्लाह ने फितरत को है बदला। बहरों ने सुनी अहमद मुख्तार की आवाज़। खुम के लिए अल्लाह ने फितरत को है बदला। बहरों ने सुनी अहमद मुख्तार की आवाज़। बहरों ने सुनी अहमद मुख्तार की आवाज़। तो बहरों ने सुनी अहमद मुख्तार की आवाज़। जो चीख के कहता था अली कुछ भी नहीं है। जो चीख के कहता था अली कुछ भी नहीं है। महशर में गुलूगीर है उस यार की आवाज़। महशर में गुलूगीर है उस यार की आवाज़। तो दीवार पे काबे की कभी कान लगाना, आएगी तुम्हें हैदरे कर्रार की आवाज़। आएगी तुम्हें हैदरे कर्रार की आवाज़। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। चंद बंद मर्सिए के ख्वाहिश की थी बीबी सकीना के हवाले से। वाक़या आप बेहतर जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। मीर अनीस कहते हैं कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएगी तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। अरे शह ने कहा जिद ना करो मैं सस्ते हूँ तुम पर। शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। वो बोली कि बस देख लिया आपका भी प्यार, अब आपसे बोलूंगी ना मैं या शहे अबरार। अच्छा करना कीजिए जल्दाने का इसरार, मर जाएगी शब को ये दिल तलबगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। असगर कभी आपके साथ नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने जो कभी चीख के रोए। अरे ये प्यार हो जिस पर उसे यूं हाथ से खोए। जीते रहे फर्जंद के सब लख्ते जिगर हैं। मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर हैं। शह ने गुफ्तगू का मौजू बोला बदला, कहा हम छुटते हैं रुखसत करो तुम बाप को जानी। कुछ देती हो अब्बास को पैगाम जुबानी। कूदे है लबे लाल ये है तश्न दहानी। अरे मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी।
محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ارے ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں۔ سوکھے گلے سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، سوکھے گلے سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، اور خوش کر دیا حسین نے پروردگار کو، سوکھے گلے سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، اور خوش کر دیا حسین نے پروردگار کو، سوکھے گلے سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو، واپس ردائیں کرنے کا مطلب یہی تو ہے کہ واپس ردائیں کرنے کا مطلب یہی تو ہے، اور تسلیم کر لیا ہے قاتل نے ہار کو، تسلیم کر لیا ہے قاتل نے ہار کو، سوکھے گلے سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو۔ ایک مطلع اور دو شعر سن چکے ہیں آپ لوگ کہ موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے علی چھوڑ دیں، اور یہ شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، یہ شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دے، اور خنجروں کی زبان کاٹ دیتے ہیں ہم، کہ خنجروں کی زبان کاٹ دیتے ہیں ہم، غیر ممکن ہے عشق علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے عشق علی چھوڑ دیں، اور غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، کہ غیر کے لب خلاف
کھلیں میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دیں میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دیں موت کے ڈر سے عشق علی اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس عزا چلتے چلتے تو طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی طوق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے شام تک آ گیا چلتے چلتے تو کچھ قدم ہر بڑھے شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب کچھ قدم ہر بڑھے شہ کی جانب کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب اور بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے تو رن میں بولے یہ اصغر ہو مکر بابا لے آئے تھے مجھ کو ورنہ رن میں بولے یہ اصغر ہو مکر مجھ کو لے آئے تھے ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا نعرہ سلوان ایک مرتبہ دو اشعار اور سماعت فرمائیں چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں بس تیرا میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھوڑ کر ساری دنیا کی سرمستیاں بس تیرا میں قدا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ساقیا تیری چوکھٹ پہ ہم آ گئے بوئے خاک شفا سونگتے سونگتے تو ہم مدینہ گئے سامرا بھی گئے کاظمین و نجف اور خراسان گئے ہم مدینہ گئے سامرا بھی گئے کاظمین و نجف اور خراسان گئے آئے جب کربلا میں تو دل نے کہا خلد میں آ گئے جھومتے جھومتے تو نہ تقدیر کی نہ تدبیر کی ہر جو کھیتا ہوا یا قرب حسین نہ تقدیر کی نہ تدبیر کی ہر جو کھیتا ہوا
भर के ठंडी नफस दिल में कहने लगा, बच गए आज हम डूबते डूबते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना नबियना शफीना बिल कासिम व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलवात अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तारान इस्लाम, जो मैंने आपके सामने आए करीमा पढ़ी, वो जब रसूल को लोगों ने अबतर का ताना दिया, कब दिया कि जब उनके कोई बेटा नहीं था तो लोगों ने रसूल को अबतर का ताना देना शुरू किया। तब मेरे हबीब, मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के लिए सलवात भेजी मोहम्मद वाले। ये फ़र्श अज़ा मैंने पहले भी मजलिस में कहा था, फिर आज बयान करे दे रहा हूँ। हुसैन की मोहब्बत माले गनीमत की तरह नहीं बांटी गई है कि हर किसी को बांट दी गई है। हुसैन की मोहब्बत नस्लों की तहारत देख के बांटी जाती है। जिसका मुकद्दर होगा वो हुर की तरह आके फर्श अज़ा पे अपना मुकद्दर सवार लेगा। जो नहीं होगा, हुसैन बार बार कहते रहेंगे मुझे ज़बह न करो, मुझे ज़बह न करो, मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं रसूल का नवासा हूँ। लेकिन सुनने वालों पे असर ना होगा। इसीलिए तो इमाम ने कहा कि तुम पे मेरे कलाम का असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पेटों में हराम भरा हुआ है। सलवात भेजे मोहम्मद। आज गुफ्तगू फर्श अज़ा के ही से हवाले से होगी कि क्या है फर्श अज़ा, स्टार्ट वहीं से होगी। पहले जो आय करीमा पढ़ी है उसके हवाले से कुछ चंद गुफ्तगू हो जाए। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुझे लगता है कि चाहे वो कोई ख़तीब हो, चाहे ज़ाकिर हो, चाहे मौलाना हो, शायर जब पेशवानी करते हैं इसीलिए वो लोग थोड़ा लेट आते हैं। क्योंकि भाई जिसको आप एक बार सुनते हैं तो वाह वाह और जश्न मनाने लगते हैं, और जो ख़तीब है जिसने हज़ार वाक़ये पढ़ रखे हैं, जो आलिम है जिसने हज़ार चीज़ें पढ़ रखी हैं, जब वो शायर को सुनता है कोई ना कोई वाक़या दिमाग में आ जाता है। और अली का ज़िक्र ऐसा ज़िक्र है कि अगर करा ना जाए तो भी हज़म नहीं होता। क्योंकि रसूल ने सलमान से कहा अली के बारे में फ़जीलत बयान की और कहा कि देखो किसी से बताना नहीं जा करके। उन्होंने कहा ठीक है हम किसी से नहीं बताएंगे जाके। एक कुएं में गए, जब आप बर्दाश्त ना हुआ तो कुएं में गए और कुएं में जा करके जितने मेरे मौला के फ़ज़ाइल थे एक बार बताना शुरू किया। अब जैसे ही कुएं में बताना शुरू किया अपना दिल तो हल्का कर लिया। वहाँ से एक पेड़ निकला जिसके पत्ते निकले, अब पत्ते पूरे मदीने में घूम रहे हैं। पता चला कि अली की जो फजीलत रसूल ने बताने को मना की थी वो अपने आप ज़ाहिर हो गई। जैसे रसूल को पता चला फौरन ये नहीं कहा ये फजीलत किसने बताई, कहा सलमान को बुलाओ, सलमान को। जवाब दीजिए मोहम्मद वाले
दोनों चीज़ें वही है। रसूल ने कहा, अल्लाह ने कहा पहले आयत का तर्जुमा कर दूं, उसके बाद अपनी मजलिस को आगे बढ़ाऊंगा। क्या जब रसूल को लोगों ने ताना अख्तर का देना शुरू किया तो अल्लाह ने सूरह कौसर को नाजिल किया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब परेशान न होइए, मैंने आपको कौसर अता किया है, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करिए और कुर्बानियाँ दीजिए। आपका जो दुश्मन है वो हमेशा अबतर रहेगा। ये रसूल अल्लाह ने अपने नबी के लिए आयत करीमा भेजी जिसका तर्जुमा ये है। अब आइए, जब मेरे मौला से पूछा गया, आप जैसे अभी जश्न मना रहे थे, मौला के फ़ज़ाइल जैसे ही आए हर कोई बोल उठा। अभी कहाँ गया, आपने भी पढ़ा शायर में कि जब मेरे मौला के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो पता चल जाता है कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। तो जब मेरे मौला से पूछा गया, ऐ मेरे मौला, ऐ मौला ये बताइए, जब आपके जद के फ़ज़ाइल बयान होते हैं तो ऐसा क्यों होता है, कुछ के चेहरे मुरझा जाते हैं, कुछ के चेहरे खिल उठ जाते हैं। मेरे मौला ने ऐसी मिसाल दी कि शायद कोई रहती दुनिया तक मिसाल न दे पाए। कहा सुनो, एक बूंद है, जब वो आसमान से चलती है तो वो चलती तो एक बूंद है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन में आती है अलग अलग जगहों पे गिरती है। कभी दरिया में गिरी तो दरिया में मिल गई, कभी सीप के मुंह में गिरी तो मोती बन गई, कभी बगीचे में गिरी तो खुशबू बन गई, कभी गंदगी में गिरी तो कीचड़ बन गई, कभी गंदगी में गिरी तो बदबू पैदा हो गई। यही मेरे जद के फ़ज़ाइल है। जब मेरे जद के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं तो उसका भी असर यही होता है, वो एक बूंद की तरह चलती है। अब मेरे जद की महफिल में कुछ चाहने वाले बैठे होते हैं, कुछ मुनाफिक बैठे होते हैं। अब जब मेरे जद के फ़ज़ाइल की बूंद चलती है तो जो मेरे मौला के, मेरे जद के चाहने वाले होते हैं, जब वो बूंद उनके ऊपर गिरती है तो जैसे जैसे बागात में खुशबू में इजाफा होता है, मोमिनीन की खुशबू में इजाफा हो जाता है, जैसे गंदगी में बदबू में इजाफा होता है, मुनाफिकीन के दिल में बदबू में इजाफा होता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। नारे हैदरी, नारे सलवात, बहुत अच्छी बात। ये है मेरे जद के फ़ज़ाइल। अब आइए, रसूल के दुश्मन कैसे अबतर हैं, वाक़या सुन लीजिए, लुत्फ़ आप भी ले लीजिए, मेरी बात भी वाज़ेह हो जाएगी। एक बुढ़िया थी जो रसूल के ज़माने में आई रसूल अल्लाह के पास, और आने के बाद कहा, है रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान ले आई हूँ, लेकिन आपके बाद जो आपका जानशीन आएगा तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी आ जाएं जो शायद असल जानशीन ना हो, और कुछ ऐसे हों जो असल होंगे। तो मैं कैसे पता लगाऊंगी? ऐसे मुझे कोई एक निशानी दे दीजिए जिससे मैं ये पता लगा पाऊँ कि जो बैठा है वो आपका जानशीन है कि नहीं है। रसूल ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। रसूल ने एक पत्थर मंगाया, उस पत्थर के ऊपर अपनी अंगूठी का निशान बनाया और कहा, अब देखो मेरे बाद जब भी मेरा कोई जानशीन आए उसके पास चली जाना और जाने के बाद इस पत्थर को दिखाना, अगर वो भी इसी तरह से निशान बना दे तो समझ लेना मेरा जानशीन है। यहाँ पे दो चीज़ें वाज़ेह हो गई कि उसको एक तो वो सनद मिल गई कि जहाँ से वो पता लगाएगी कौन असली जानशीन है, दूसरा ये भी सनद मिल गई कि जब तक पता नहीं लगा लेगी उसको मौत नहीं आने वाली है। तो फिर चली वो, रसूल अल्लाह का ज़माना गुज़रा, पहले खलीफा का ज़माना आया, वो पत्थर लेके पहुँची, जो भी हुआ हो निशान नहीं बना पाए। दूसरा ज़माना आया, वो भी नहीं बना पाए। जब मेरे मौला का ज़माना आया, मौला अली के पास लेके पहुँची, मौला अली ने वैसे ही निशान बना दिया। फिर जब इमाम हसन का ज़माना आया, फिर वही पत्थर लेके पहुँची, उसने मेरे मौला इमाम हसन ने भी उसके ऊपर निशान बना दिया। अब जब वो बुढ़िया चलने लगी तो एक बार की मेरे मौला ने एक सवाल किया, ये बताओ क्या इस मेरे अलावा भी कहीं गई थी? कहा हाँ, मैं बेशक कहीं और भी गई थी,
क्योंकि मुझे सच्चे और झूठे में फैसला करना था। अब जब वो कहने लगी ठीक ये बताओ जब जब जानशीन के पास गई तो क्या हुआ? कहा जब जब मैं सच्चे जानशीन के पास गई उसने अपनी अंगूठी का नक्श इस पत्थर पे बना दिया। कहा जो और लोगों के पास गई थी तो क्या हुआ? कहा कि वो इस अंगूठी का निशान इस पत्थर पे ना बना पाए। तो कहा बस इतना ही हुआ? कहा नहीं इतना नहीं हुआ, पहले तो वो अंगूठी पे निशान बना नहीं पाए, उसके बाद निशान मिटाने की कोशिश की, निशान मिटा भी ना पाए। सलवात भेजे मोहम्मद। तो जो इस घराने से बुग़्ज़ रखेगा वो हमेशा अबतर ही रहेगा। बस आइए अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ कि फ़र्श अज़ा क्या है और तमाम दीन के अहकाम क्या हैं, कैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं। भाई अल्लाह ने नमाज भी कही है, रोज़ा भी कहा है, हज भी कहा है, ज़कात भी कहा है, सब चीज़ें बताई हैं। अब आइए सबसे पहले नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो जाए। तो अल्लाह को एक चीज़ नहीं पसंद है जिसका नाम है तकब्बुर, घमंड, जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। अब जब भी नमाज का हुक्म हुआ, आपने बहरा मजलिसों भी सुना है और आपके इल्म में ये बात है भी कि अगर कोई इंसान अकेले नमाज पढ़े तो उसका सवाब अलग है, अगर कोई इंसान जमात के साथ नमाज पढ़े तो उसका सवाब अलग है। ये दोनों चीज़ों में सवाब अलग अलग क्यों रखा गया? कहा कि ये वो है, ये दर वो है, ये नमाज वो है जो इंसान के तकब्बुर को असल जगह दिखाती है। जिसके अंदर घमंड है उसको ये असल जगह दिखाती है। कहा जब तुम जमात में खड़े होगे, सबसे पहले तो जमात में किसी की जगह फिक्स नहीं होगी कि कौन कहाँ खड़ा होगा। पेश इमाम के बाद जो भी खड़ा होगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो, सब एक सफ़ में खड़े नज़र आएंगे। और अगर किसी के अंदर और इतना भी तकब्बुर है, इतना भी तकब्बुर है, तो वो तकब्बुर तब ख़त्म हो जाता है जब इंसान सजदे में जाता है। क्योंकि एक इंसान का सर होता है, दूसरे इंसान का पैर होता है। एक इंसान का सर होता है, दूसरे इंसान का पैर होता है। यानी यहाँ ये नमाज ने क्या किया, सबको एक जगह पे ला करके खड़ा कर दिया। अब आइए रोज़े के ऊपर। रोज़े का क्या हुक्म है? कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हम सुबह तभी बेड से उठते हैं जब हमें बेड टी मिल जाती है। भाई अपनी अपनी आदत है। किसी का आदत ये है कि जब तक हम जो सिगरेट आजकल जो बहुत ज़्यादा आम चल रहा है, जब तक हम वो खा नहीं लेंगे तब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह ने कहा है ठीक तुम अपनी मर्ज़ी चलाते रहो, एक वो वक्त आएगा जो मैं सबको एक जगह पे ला के खड़ा कर दूंगा। आइए मुहर्रम गुजरा, महीने गुजरते चले गए, अब वो महीना आया जिसको तमाम मुसलमान मानते हैं, जिसको कहते हैं रमज़ान। अब रमज़ान वो है कि रमज़ान में जैसे ही अज़ान हुई, जैसे ही किसी ने कहा कि सहरी का वक्त हो गया है, अब आपकी आदत चाहे जो हो, आपको उठ करके उस वक्त पे सहरी करना है। उसके बाद जैसे ही अज़ान होगी आपको अपने आप को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आपका दिन का कोई भी रूटीन होता हो, आप चाहे जितनी ग़िज़ा खाते हो, चाहे जितनी अच्छी ग़िज़ा खाते हो, चाहे जो भी रूटीन हो, लेकिन जब तक शाम की अज़ान नहीं हो जाएगी, अब हर कोई भूखा नज़र आएगा। तो पता चला
جب کوئی غریب آئے گا یا امیر آئے گا تو اب جب وہ ایک جگہ پہ بیٹھے گا تو اب امیر اگر وہ ہوگا تو وہ یہ بیان کرے گا آج میں نے یہ کھایا، آج میں نے یہ کھایا، آج میں نے یہ کھایا۔ شاید کوئی غریب ہو وہ ان چیزوں کو بیان نہ کر پائے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ بیان نہ کر پائے۔ اللہ کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو، تم غریب ہو، تم میرے ماننے والے ہو، میں تمہاری عزت بچا کے رکھوں گا۔ وہ فخر سے کہے گا کہ میرا آج روزہ ہے۔ وہ امیر بھی کہے گا، غریب بھی کہے گا میرا آج روزہ ہے۔ یعنی سارے چاہے جو کچھ بھی ہو سب ایک جگہ پہ آ گئے، ایک وقت میں کھائیں گے، ایک وقت میں روزہ کھولیں گے اور ایک وقت میں بھوکے رہیں گے۔ اب آئیے حج کا۔ حج میں کیا ہے کہ چاہے جتنا بڑا کوئی بادشاہ ہو، چاہے جتنا بڑا کچھ وہ ہو، آپ کچھ بھی گھر پہ پہنتے ہوں، کتنا بھی فیشن کرتے ہوں، کتنی بھی چیزیں پہنتے ہوں، کیا ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو اگر یہ نظر کا چشمہ لگائے ہیں تو یہ الاؤ ہوگا، فیشن کا چشمہ بھی الاؤ نہیں ہوگا۔ آپ گھر پہ چاہے لیوائس کی جینز پہنے اور چاہے لوکل جینز پہنے، جب حج پہ جائیں گے احرام سب کو ایک جیسا پہننا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہو اپنی مرضی چلاتے رہو، اپنے تکبر میں ڈوبے رہو، اپنی منمانی کرتے رہو۔ اللہ کے پاس جب آؤ گے اللہ امیر کو بھی ایک نظر سے دیکھے گا، غریب کو بھی ایک نظر سے دیکھے گا۔ تمہارے فیشن ہوں گے، تمہاری عادتیں الگ ہے، لیکن جو اللہ نے شریعت بتائی ہے وہ غریب کے لیے بھی ایک ہوگی، امیر کے لیے بھی ایک ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ نماز وہ ہے جو سب کو ایک جگہ پہ لا کے رکھتی ہے، روزہ وہ ہے جو سب کو ایک جگہ پہ لا کے رکھتا ہے، حج وہ ہے جو سب کو ایک جگہ پہ لا کے رکھتا ہے۔ آئیے حسین کی فرش عزا پہ آئیے۔ اب یہ فرش عزا بچ گئی، اعلان ہو گیا۔ اعلان ہونے کے بعد اب کوئی یہ نہیں دروازے پہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ غریب ہوگے تو فرش عزا پہ آؤ گے، امیر ہو تو فرش عزا پہ آؤ گے، تم صاحب استطاعت ہو تو فرش عزا پہ آؤ گے، بس حسین کے عزادار ہو تو فرش عزا پہ آ جاؤ۔ سلوات بھیجیے محمد یہ اللہ جو اللہ کا مقصد ہے وہی حسین کا مقصد ہے۔ اب آئیے، میں ایک بار گفتگو کر چکا ہوں لیکن اس دن صحیح سے گفتگو جلدی کی وجہ سے نہیں ہو پائی کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے کل بھی آپ نے آیہ کریمہ مجلس میں سنی کہ یہ جو ہم غم مناتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ پہلی بات تو قرآن میں کسی بھی چیز کی ڈیٹیل نہیں لکھی۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کئی طرح کی ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت۔ اگر قرآن اور اہل بیت کو ساتھ میں لے کے چلو گے تبھی کامیاب ہو پاؤ گے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے وہ کون بتائے گا؟ پتہ چلا یہی اہل بیت بتائیں گے کہ کون سی نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو ہمیں اہل بیت کا دامن بھی پکڑنا ہے، قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اب قرآن میں کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرو۔ اب نماز کئی طرح کی ہوتی ہے، 5 وقت آپ کی نماز بھی ہوتی ہے، نماز شب بھی ہوتی ہے، نماز میت بھی ہوتی ہے، جب طوفان آتا ہے تب اس کی بھی نماز آیات بھی ہوتی ہے، چند گرہن جب لگتا ہے، تو یہ تمام تر نمازیں ہیں، لیکن ان سب نمازوں کا ذکر نہیں قرآن میں کیا گیا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ دوبارہ یہ دوسرا مسئلہ، انہی تینوں چیزوں پہ گفتگو کروں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ میں نے ابھی روزے کی گفتگو کی تھی۔ روزے میں کیا ہے؟ روزے کے تمام احکام ہیں کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، سحری کرنے کے بعد روزہ رکھنا ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے الگ احکام ہیں،
جو سفر پہ جا رہے ہیں ان کے لیے الگ احکام ہے، جو پورے سال بیمار ہیں ان کے لیے الگ احکام ہے، جو وقتی بیمار پڑے ہیں ان کے لیے الگ احکام ہے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں قرآن میں نہیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا گیا جیسے تمہارے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا، بس اتنا ہی قرآن میں ذکر ہوا۔ تیسری چیز حج۔ حج کے لیے، حج کے بھی ابھی میں نے بتایا تمام احکام ہیں کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو کیسے احرام پہننا ہے، کہاں سے احرام پہننا ہے، کہاں احرام بدلنا ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر وہ کیسے کیسے حلال ہونا شروع ہوتی ہیں، یہ تمام تر حج کے احکام ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنے آؤ۔ پتہ چلا ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے۔ تو ایک بات کو، اپنی بات کو مثال سے بھی واضح کر دوں کہ اللہ وہ ہے جو سب سے بڑا ہیڈ ہے، تو جو سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نہیں کرتا ہے، وہ اپنے نیچے ایک کمیٹی بناتا ہے، ہم کچھ لوگوں کو بناتا ہے جو قانون میں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے کرنا ہے وہ بتاتے ہیں۔ صرف جو پردھان منتری یا پریسیڈنٹ جو قانون بناتا ہے وہ قانون کے اوپر مہر لگاتا ہے۔ اب اللہ ہے سب سے بڑا خالق، اس نے قرآن میں نماز پڑھنے کی مہر لگائی ہے، اس نے قرآن میں حج کرنے کی مہر لگائی ہے، اس نے قرآن میں روزے رکھنے کی مہر لگائی ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ فقہ ہے، آپ اپنی فقہ جس سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس فقہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے ہمیں احکام ادا کرنے ہیں۔ اب آئیے یہ فرض ادا کہاں سے آئے؟ اسی میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والو کہ اللہ ارشاد فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب تمام لوگ رسول کے ساتھ دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں، تو ایک بارگی اللہ نے آیت کو نازل کرا کہ دیکھو رسول کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تم میری اجرت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ میرے جو چاہنے والے ہیں ان سے مودت اختیار کرو، ان سے مودت اختیار کرو۔ آئیے اب ثابت کروں کہ ہم کیسے مودت اختیار کرتے ہیں۔ مثال سے بات کو واضح کروں گا کہ جب ایک جگہ شادی تھی تو ہر کوئی کے یہاں کارڈ بٹ گئے، سب کچھ بٹ گیا، شادی کی تیاری ہو گئی۔ اب عین دن جس دن شادی تھی اس دن پر جس بھی لڑکے کی شادی تھی پتہ چلا اس کے سگوں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ہم پہنچے، ہم سے کہنے لگے دیکھیں آپ جب نکل چکے تھے آپ کو پتہ نہیں چلا یہ شادی کینسل ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں کینسل کیوں ہو گئی؟ کہا ان کے بہت سگے تھے جن کا انتقال ہو گیا، اب ہم غم میں ہیں اس لیے ہم خوشیاں نہیں منائیں گے۔ اب 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھر سے انویٹیشن آیا کہ جو شادی رک گئی تھی وہ شادی اب دوبارہ سے ہو رہی ہے۔ تو پھر ہم پہنچے، اب جب پہنچنے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ایک میت نکل رہی تھی۔ اب پھر میں نے سوچا لو یہ پھر سے گڑبڑ ہو گیا، ان کے یہاں پھر کسی کی میت ہو گئی ہے اور اب پھر میرا آنا بیکار ہو گیا۔ اب جب میں پہنچا میرا چہرہ اترا ہوا تھا، اب جیسے ہی گھر والا باہر نکلا میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا کیا ہوا اتنے مایوس کیوں ہیں؟ میں نے کہا میں دوبارہ آ گیا غلط ٹائم پہ، میں نے ابھی ایک مٹی جاتے ہوئے دیکھا ہے اور جاتے جاتے مجھے یہ خیال آیا کہ اب آپ کیا دوبارہ سے شادی کینسل ہو گئی ہوگی؟ کہا نہیں اب دوبارہ سے شادی نہیں کینسل ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بھی تو مٹی جا رہی تھی، آپ کے آس ہی پاس رہنے والے تھے۔ کہا جا ضرور رہی تھی مٹی لیکن ان سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان سے ہماری کوئی ناطے داری نہیں ہے، ان سے ہماری کوئی قربت نہیں ہے، اس لیے ہم نے شادی کو کینسل نہیں کیا۔ پہلے اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اپنے کی موت ہوئی تھی تو ہم نے خوشیوں کو ترک کر کے غم کو اپنا لیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں اپنے کی نہیں ہوئی ہے، کسی غیر کی ہوئی ہے تو ہم نے اپنی خوشیوں کو ملتوی نہیں کیا۔ پتہ چلا ہمارے
हमारा जब अपना मरता है तो हम अपनी खुशियों को भुला करके उसके गम को मनाते हैं। तो अब हमसे न कहो हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, हम रसूल से अपनाइयत का इजहार करते हैं। रसूल के नवासे को मारा गया तो हम गम मनाते हैं। 9 रबीउल अव्वल को जब रसूल की बेटी मुस्कुराएगी तो हम खुशियाँ मनाएंगे। तलवार भेजिए मोहम्मद जब मेरा रसूल के नवासा शहीद हुआ तो हम गम में हैं, जब वो मुस्कुराएंगे तो हम भी खुशियाँ मनाएंगे। बस एक बात, पढ़ना तो और था लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि जो लोग कहते हैं, एक निस्बत मैंने यही मजलिस में बयान किया था कि लोग कहते हैं अलम से क्यों मांगते हैं, और वो मैं पूरा कई बार मजलिसों में पढ़ चुका हूँ, आप सबको पता है। इसी हज के हवाले से बयान करना है, क्योंकि जब तमाम आलिम मुस्लिमा की बात हो तो हर कोई उस पर फ़िक्र करता है, सोचता है कि क्या पढ़ा जाए। तो हज किसके ऊपर डिपेंड है? पता चला 4 लोगों पे हज पूरा चल रहा है। कौन? हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और जनाब हाजरा, और एक है शैतान। 4 लोगों पे हज होता है। कहा कैसे हज होता है? कहा कि जनाब इब्राहीम के जहाँ पे उन्होंने ज़बह किया था वहाँ पे लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरा, जनाब हाजरा ने जहाँ पे सही की थी वहाँ पे लोग जाके सही करते हैं। और तीसरा, हज़रत इस्माइल के लिए दुम्बा नाजिल हुआ था तो लोग उस याद को मनाने के लिए हज में कुर्बानियाँ देते हैं। ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए पैगाम को माना, तो हम इनको साहिब एहतराम मान करके इनकी इबादत करते हैं। अब एक शैतान है जिसको हर कोई कंकरियाँ मारता है, हर कोई कंकरियाँ मारता है। तो मैं कहूँगा क्यों आप कंकरियाँ क्यों मारते हो? क्या शैतान वहाँ बैठा रहेगा जो आपकी कंकरियाँ खाएगा? कहा नहीं, हम शैतान को कंकरियाँ नहीं मारते हैं कि शैतान वहाँ बैठा है। हम ये तसव्वुर करते हैं कि शैतान ने यहाँ बहकाया था आकर के 3 बार, इसलिए हम उसको कंकरियाँ मारते हैं। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो साहिब एहतराम है, तुम कह रहे हो कि तुम हाजरा का एहतराम करके सही करते हो, तुम इस्माइल का एहतराम करके दुम्बे को ज़िबा करते हो, तुम इस्माइल का एहतराम करके दुम्बे को ज़िबा करते हो, तुम इब्राहीम का एहतराम करके नमाज पढ़ते हो, और शैतान को पत्थर इसलिए मारते हो क्योंकि उसने बहकाया था, वो मौजूद नहीं है। तुम सोच करके पत्थर मारते हो शैतान को, क्यों तुम उन पत्थरों को शैतान से निस्बत दे करके पत्थर मार के इबादत करते हो। हम अलम को अब्बास से निस्बत दे करके उसकी इबादत करते हैं। तलवार भेजिए मोहम्मद। बस एक इसाले सवाब की मजलिस है तो कुछ पैगाम जाना चाहिए। मुहर्रम या अय्याम अज़ा ख़त्म भी हो रहे हैं, तो अतहर अब्बास साहब ने अपनी एक मजलिस में एक मिसाल दी थी कि देखो, हुसैन के फ़र्श पे आना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हुसैन के किरदार को भी अपनाना है। तो क्या मिसाल दी? उन्होंने कहा कोई शख्स है, हम हैं चाहे आप हैं, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हर किसी को जाना है, कुरान में भी आयत है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हज जो आया है उसको अल्लाह की तरफ वापस जाना है। तो जो मानो मैं चाहने वाला हूँ, मैं पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैंने देखा कि मेरे इमाम सामने हैं, लोगों की शिफात करा रहे हैं। मैं पहुँचा, मैंने जाने के बाद कहा, जैसे ही मैं पहुँचा
میں دیکھ رہا ہوں کہ امام مجھے پہچان رہے، میرے دل میں یہ ہے کہ امام مجھے پہچان رہے ہیں۔ امام کی نظر ایک بار پڑی، کہا ہاں ہاں میرے قریب آؤ، کیونکہ چاہنے والے تھے۔ اب جب دیکھیے سوال جو ہوگا وہ ان سے نہیں ہوگا جو چاہنے والے نہیں ہیں، سوال ان سے ہی ہوگا جو چاہنے والے ہیں۔ اب جیسے ہی پہنچے میرے ماں، ہم نے کہا مولا مجھے پہچانا؟ کہا ہاں بالکل پہچانا، تم ہی ہو وہ جس جو سب سے ہیوی تبرک بانٹتے تھے، تم ہی وہ ہو جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، تم ہی وہ ہو جو عزاداری کرتے تھے، بے شک سب تم کرتے تھے، لاؤ اپنے اعمالوں کو لاؤ۔ اعمال دیکھے، کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم ہیں، ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، لیکن پہلے دیکھیں تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اب اعمال جب دیکھے تو پتہ چلا نمازیں اس میں غائب ہیں، روزے اس میں غائب ہیں، حج اس میں غائب ہے، زکوٰۃ اس میں غائب ہے، لوگوں کو نیکی کی ہدایت دینا غائب ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا غائب ہے، سب کچھ غائب ہے۔ تو ایک بار کی میرے مولا نے عطر عباس صاحب نے اب مثال کیا دی، کہا سنو، عاشور کے دن کربلا میں 2 فیکٹریاں لگی تھیں، ایک فیکٹری وہ تھی جو حسین کی فیکٹری تھی، ایک فیکٹری وہ تھی جو یزید کی فیکٹری تھی۔ پتہ چلا کہ یزید والی فیکٹری میں یزید والے کام کر رہے تھے، حسین والی فیکٹری میں حسین والے کام کر رہے تھے۔ اب جب اجرت دینے کا وقت آیا، سیلری بٹنے کا وقت آیا، تو پتہ چلا کہ جب ہم سیلری لینے پہنچے تو ہم تو حسین کی فیکٹری میں تھے، تو حسین کے بعد سیلری لینے پہنچے، لیکن جب ہم نے اپنے کاموں کو دیکھا تو نماز ہمارے پاس تھی نہیں، روزہ ہمارے پاس تھا نہیں، حج ہمارے پاس تھا نہیں، غیبتیں ہم کرتے تھے، برائیاں ہم کرتے تھے، جھوٹ ہم بولتے تھے، فتنہ ہم ڈالتے تھے، اور لوگوں کو آپس میں ہم لڑاتے تھے، لوگوں کی عزت ہم نہیں کرتے تھے، مہمانوں کی عزت ہم نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ ہم وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے جو اہل بیت نے ہمیں بتائے۔ پتہ چلا کام تو ہم حسین کی فیکٹری میں کر رہے تھے، لیکن کام وہ کر رہے تھے جو یزید کی فیکٹری میں کیا جا رہا تھا۔ اب جب ہم کو اجرت لینا ہے تو ہم حسین کے پاس آئے، تو ایسا نہ ہو حسین ہم سے کہے بے شک تم کام ہماری فیکٹری میں کر رہے تھے، اجرت لینے بھی ہم سے آئے ہو، لیکن کام تم نے سب وہ کیے ہیں جو یزید اپنی فیکٹری میں کرا رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ۔ تو یہ ہے، ہم کو اس فرش ازا کو بھی سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ بس عزاداروں یہ ایام رخصت بھی ہو رہے ہیں، اور عزاداروں اب ہماری یہ بتائیے، جب محرم شروع ہوا تھا تب زیادہ ذمہ داری تھی، اب زیادہ ذمہ داری، اب زیادہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاید 2 مہینہ 8 دن پہلے کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہمیں پتہ نہیں تھیں، تو وہ ہمارے اوپر پتہ کرنا ذمہ داری تھی، لیکن کسی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھی۔ اب ہمیں تمام تر چیزیں پتہ چل چکی ہیں، تو اب ہمیں ایسی زندگی گزارنا ہے جس میں وہ تمام تر باتیں شامل ہوں، کیونکہ اگر ایام ازا آ کر کے یہ جناب ڈاکٹر قبیہ صادق صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے ہم کیسے پتہ لگائے کہ ہماری مجلسیں قبول ہوئی، ہمارے ماتم قبول ہوئے، ہماری عزاداری قبول ہوئی؟ کہا دیکھو، اگر ایام ازا آ کر کے تمہارے درمیان سے گزر جائے اور اس کے بعد تمہارے اندر کوئی بدلاؤ آ جائے تو سمجھ لینا تمہاری عزاداری قبول ہو گئی، اگر کوئی بدلاؤ نہ آئے تو سمجھ لینا تم رسمات کو انجام دے رہے تھے۔ صلوات بھیجیے محمد تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو، بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں تو تقویٰ نام ہی اسی کا ہے کہ واجب کوئی چھوٹے نہ اور گناہ کوئی ہوئے نہ، یہ ہے تقوی کی ڈیفینیشن۔ آئیے عزاداروں، اب میں آپ کے سامنے آج رخصت پڑھوں گا۔ کس کی رخصت پڑھوں گا؟ حسین کی رخصت پڑھوں گا، کیونکہ یہ بھی وقت وہ سب سے قیامت کا وقت تھا،
کہ جب حسین آئے ہیں اور آنے کے بعد خیمے میں الوداع کہا ہے تو بیویوں نے کیسے رخصت کیا، سماعت فرمائیے گا۔ عزاداروں، ایک بار کی میرا مولا حلمن کی صدا بلند کرتا ہے، جیسے ہی حلمن کی صدا بلند ہوئی ادھر اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا، حسین نے اپنے ننھے کو قبر کے حوالے کیا۔ اب میرا مولا دوبارہ سے آ گیا، حلمن کی صدا اب جو بلند کی تو روایت میں ملتا ہے کہ لاشیں وہ اپنی جگہ پہ تڑپنے لگے۔ ارے گویا یہ مطلب تھا، اے آقا اگر ہمیں زندگی اجازت دیتی ارے تو دوبارہ آپ پہ اپنے آپ کو نثار کر دیتے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آؤ مصائب پڑھنے سے پہلے تمہیں آمادہ کرنے کے لیے ایک روایت پڑھ دوں جو تم سنتے رہتے ہو۔ یہ ایام ازا رخصت ہو رہے ہیں عزادارو، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ارے سب لوگ آ گئے، سب لوگ آ گئے، سب لوگ آ گئے، کیوں؟ کیونکہ تاکہ جو بھی گھر کے پرسے داران ہیں ان کے دل کو قوت مل جائے، ان کو یہ نہ لگے کہ میں اکیلا ہوں، ہائے میری بی بی فاطمہ، ارے اپنے لال کا غم جہاں ہوتا ہے ارے کوئی پرسہ دینے جاتا نہیں ہے، فاطمہ کے فرش میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آئیے آئیے، میں مصائب کو شروع کرتا ہوں۔ عزاداروں، میرا مولا خیمے میں آیا، آنے کے بعد آواز دی، اے اماں کی کنیز فضا، ارے ذرا میرے قریب آؤ۔ عزاداروں، فضا قریب آئی، آنے کے بعد میرے مولا نے فرمایا، اے فضا جاؤ اور جا کر کے وہ لباس لے آؤ جو میری ماں نے میرے لیے رکھا تھا۔ عزاداروں سنو گے، لیکن حسین نے ایک اور بات کہی، دیکھو فضا، ارے لباس جب لانا ارے اس بات سے خبردار رہنا ارے زینب کی نظر ارے اس لباس پہ نہ پڑ جائے۔ عزاداروں سنو گے، آؤ سن لو۔ ارے ایک وہ مقام تھا کہ ایک دن بھی شہزادی زینب ارے سو رہی تھی، شہزادی زینب سو رہی تھی، میرا آقا حسین جاتا ہے اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے، ارے زینب کے چہرے پر ارے دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھی۔ میرا آقا جاتا ہے اور جانے کے بعد ارے شہزادی کے سرانے کڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی شہزادی کی آنکھ کھلی ارے کیا دیکھا، حسین کا پورا چہرہ ارے دھوپ سے لال ہو چکا ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، کہا اے بھیا ارے یہاں کیوں کھڑے ہو، کہا اے بہن زینب ارے حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا ارے تیرے چہرے پر ارے دھوپ کی کرنیں پڑے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہے بھائی بہن کی محبت جس کی وجہ حسین نے فرمایا تھا، اے فضا دیکھو لباس تو لانا زینب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، فضا جاتی ہے اور جا کر کے لباس لے کر کے آتی ہے، اتنے میں زینب کی نظر پڑ گئی۔ ارے فضا کو اپنے قریب بلایا اور بلا کے ایک جملہ فرمایا، اے فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا ارے آقا نے کوئی لباس منگایا ہے۔ کہا لباس نہیں، ارے یہ کیوں نہیں کہتی فضا ارے میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے لباس پہنا، جگہ جگہ سے لباس کو چاک کیا۔ ارے پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا لباس کیوں چاک کیا؟ ارے تڑپ کے فرمایا، ارے یہ نہیں، ارے جب مجھے قتل کر دیں گے ارے تو میرے لباس کو اتار لیں گے، ارے شاید یہ پھٹا ہوا لباس دیکھ کر کے ارے میری لاش پہ چھوڑ دے، میرا لاشا برہنہ نہ رہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، اب میرا مولا شہزادی کے پاس آتا ہے، بیویوں سے رخصت ہوا، بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، حسین حلقے سے نکلے، جس بیوی پہ نظر پڑی اس بیوی کا خیال آیا، ابھی اس کی گود اجڑی تھی، ابھی اس کا جوان مارا گیا ہے، ابھی اس کا شوہر مارا گیا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روایت میں ملتا ہے میرا مولا بیویوں سے رخصت ہوا، ایک بار کی شہزادی زینب سے
فرماتے ہیں اے شہزادی اے زینب چلو مجھے میرے بیمار بیٹے کے پاس لے چلو، ارے مجھے کچھ اس سے گفتگو کرنی ہے۔ عزادارو سنو، ارے اب وہ مقام آ رہا ہے، ارے جب حسین تمہیں یاد کرے گا، ارے کسی کا غم پڑ جائے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، حسین اتنی محبت کرتا ہے جو اپنے شیعوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ چہرے چوتھے امام کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی جناب زینب نے ارے عابد بیمار کا شانہ ہلایا، اب میرے بیمار نے جب آنکھیں کھولی ارے کیا دیکھا، بوڑھا باپ ہے، سر سے لے کے پاؤں تلک زخم لگے ہیں۔ ایک بار کی سید سجاد نے پوچھا اے پھپھی اماں، اے پھپھی اماں، ارے میرے بابا کو اتنے زخم کیسے لگے؟ ارے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ارے بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ ارے حسین نے تڑپ کے فرمایا اے بیٹا سید سجاد، ارے سب کو پوچھ کے کیا کرو گے؟ سب موت کی آغوش میں سو گئے، اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا۔ حسین نے آثار امامت جناب سجاد کے حوالے کیے اور حوالے کرنے کے بعد میرے مولا نے ایک وصیت کری اے بیٹا سید سجاد، ارے جب قید سے رہا ہو کے ارے مدینے جانا، ارے میرے شیعوں سے ارے میری دو باتیں کہہ دینا، ارے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ارے حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اے سید سجاد، ارے میرے شیعوں سے کہنا ارے جب کسی غریب کو، جب کسی پردیسی کا لاشا ارے دیکھنا تو اس کا لاشا بے گور و کفن نہ چھوڑنا، ارے اس کے لاشے کو دفن کر دینا۔ یہی وجہ تھا میرا چوتھا امام ارے جب کسی لاشے کو دیکھتا تھا ارے یہی تڑپ کے کہتا تھا ہائے بابا، ارے یہ مسلمان ارے کسی غیر کے لاشے کو دفن کر دیتے ہیں، آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا حسین نے رخصت لی، حسین واپس آئے۔ اب جیسے ہی راہوار کے پاس آئے، عزاداروں سنو گے حسین کی مظلومی کا اندازہ کرو گے، حسین وہ ہے جس نے ابھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، جس نے ابھی عباس کا لاشا اٹھایا ہے، جس نے ابھی قاسم کا لاشا اٹھایا ہے۔ حضور جناح کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کبھی دائی جانب دیکھا، کبھی بائی جانب دیکھا۔ عزاداروں شاید اتنا تصور نہ کر پاؤ، آؤ چند مرثیے کے بند پڑھتا ہوں۔ حسین جب کے چلے ارے بعد دوپہر رنگ کو ارے کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب کوثن کو، ارے حسین کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھال رہی تھی ابا کے دامن کو، ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس عزاداران مظلوم کربلا حسین سوار ہوئے۔ اب جیسے ہی سوار ہوئے ارے سوار ہونے کے بعد ایک بار کی فرمایا اے میرے راہوار چل حسین کو لے چل، لیکن عزاداروں راہوار ہے جو آگے نہیں بڑھتا۔ ایک بار حسین نے کہا اے راہوار ارے پریشان نہ ہو، یہ حسین کی تجھ پہ آخری سواری ہے، یہ سننا تھا۔ اب جو راہوار نے نیچے دیکھا ارے کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا واپس نہ آیا۔ عزاداروں سنو گے ایک بار کی حسین گھوڑے سے اترے، میں تمام روایتیں نہیں پڑھوں گا، سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا۔ روایت میں ملتا ہے ادھر جیسے ہی سکینہ کو نیند آئی تھی ایک بار کی میری بیوی چوک کے اٹھی، اور جیسے ہی چوک کے اٹھی ارے حسین نے سوال کیا اے بی بی اے سکینہ ارے ابھی تو سوئی تھی، ارے کیا ہوا؟ کہا اے بابا ابھی میں جب سوئی ارے دادی خواب میں آئی تھی، ارے تڑپ کے فرمایا اے سکینہ ارے میرے حسین کو جانے دو، میں نے اس کی قتل گاہ اپنے بالوں سے صاف کی ہے۔ بس عزادارو حسین روانہ ہوئے، حسین نے رجس پڑھا،
जंग करी, लेकिन जंग करते करते हुसैन जब जंग करते करते रवायत में मिलता है, एक बार जब शहदा के लाशों के पास पहुंचते थे, अरे तड़प के फरमाते थे, अरे अली अकबर उठो, अरे उठो, अपने बाबा की जंग देखो, अरे कासिम उठो, अरे अपने बाबा की जंग देखो। अरे रवायत में मिलता है सबको तो एक बार पुकारा, अरे बार बार आवाज देते थे, अरे अब्बास उठो, अरे उठो, अपने आका की जंग देखो। हाँ, आज़ादारा ने मज़लूम करबला हातिफ़े ग़ैबी की सदा आई, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। आज़ादारों सुनोगे, तलवार में न्याम में रखा मेरे मौला, अरे दोनों हाथों को जोड़ के सर को झुका के बैठ गया। आज़ादारों अब जुल्म सुनो, अरे जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारता था, जिसके पास नेज़ा था वो नेज़ा मारता था, जिसके पास कुछ न था अरे वो गर्म खाक उड़ाता था, हुसैन के जख्मों पे डालता था। अरे 1900 जख्म तने चाक चाक पर, अरे ज़ैनब निकाल, हुसैन तड़पता है खाक पर। बस अज़ादारों, हुसैन ज़मीन पे आए, ज़मीन पे आने के बाद एक बार की राहवार, बस मैंने मजलिस को ख़त्म किया, राहवार की गर्दन में बाहें डाली, जैसे ही राहवार लेके चला उस मकाम पे पहुंचा जहाँ पे हुसैन की कत्लगाह थी। हुसैन ने एक जुमला फरमाया, है राहवार, अरे मुझे बस इतना बता दे, अरे तुझे ये तो पता था मैं कत्ल किया जाऊंगा, लेकिन इस जगह का पता तुझे किसने बताया? अरे तड़प के राहवार ने कहा, अरे आका, अरे जब शबे आशूर आप हिलाल को अरे तमाम कब्रें दिखा रहे थे, अरे एक बीबी आई, अरे जिसने मेरी लगाम को पकड़ा, इस मकाम पे आई, कहा है राहवार, अरे जब मेरा हुसैन डगमगाने लगे, अरे उस जगह पे ले आना, मैं इस जगह पे अपने लाल का इंतजार करूंगी। अज़ादारों, मैं भी थक गया हूँ, तुम भी थक गए होगे, बस आखिरी जुमले और सुन लो ताकि अगले साल मैं बचूं ना बचूं, मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, आप सुन पाओ ना सुन पाओ, बस आखिरी जुमले। माना थोड़ी जहमत होगी लेकिन सुन लो। अरे फातिमा को फुर्सा दे लो, एक माँ को अरे अपने लाल का फुर्सा दे लो। अरे रवायत में मिलता है शिम्र उधर से कुंद खंजर लेके चला, अब जैसे ही कुंद खंजर लेके चला, अरे हुसैन के गले पे एक ज़र्ब लगाई, अरे मलक में एक शोर हुआ, अरे रसूल अल्लाह, अरे हमसे न देखा जाएगा, अरे हम सब जा रहे हैं। मलक चले गए। अब जब दूसरी ज़र्ब लगी, एक बार की रसूल ने फरमाया, अरे अली, अरे तेरा लाल तेरे हवाले, अरे रसूल न देख सकेगा। हज़ादारों, लीजिए, एक एक ज़र्ब लगती रही, मौला अली भी चले गए, मेरे आका हसन भी चले गए। एक बार की जैसे ही हुसैन की आँख खुली, क्या देखा, हर कोई जा रहा है। एक बार के सर को ऊपर किया, माँ के चेहरे की तरफ देखा, अरे तड़प के फरमाया, अरे अम्मा, अरे सब चले जाए, अरे तू हुसैन को ना छोड़ना, अरे यही वजह थी मेरे आका का सर फातिमा की गोद में ज़बह कर दिया गया। एक शोर उठा, अला क़ुतिलल हुसैन, अला ज़बहल हुसैन। ऐ मौला, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाना। अब ये अय्याम अज़ा हमसे रुखसत हो रहे हैं। ऐ बीबी, जितनी हम गिरिया कर सकते थे उतना गिरिया किया, माला हक के गिरिया अदा ना हो सका। ऐ बीबी, अगर अगले साल जिंदा रहे तो फिर आपके लाल को गिरिया करेंगे। हाँ दादारो, एक बार सूरे हम और 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को सारे